ابھی آپ نے سنا کہ ماہ رمضان سے آغاز ہو رہا ہے، اس کی عبادتیں، اس کی ریاضتیں، اس کا فیضان اب چاند دکھنے کے بعد ختم ہوگا۔ اگر اللہ نے جس چیز کو توفیق دی ہے ان تمام نے روزے رکھے ہیں نا، روزے رکھے ہیں، عبادتیں کیے ہیں اور کثرت سے درود پاک بھی بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیش کیے ہیں۔ تو ایک ہے درود جو آپ کے ساتھ سال بھر رہے گا، دوسرا ہے رمضان، یہ کل چاند دکھنے کے بعد روزے پر ختم ہو جائے، چاہے تو آپ نفل روزے رکھیں گے، فرض روزے رکھ لیں، فرض روزے نہیں رکھ پا رہے، نفل روزے کیا رکھیں گے؟ رکھتے ہیں تو آپ کا تقویٰ ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ درود پاک آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، بغیر روزے کے بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر ایک چیز ہے جو 11 مہینے ہمارے ساتھ رہنے والی ہے، 11 مہینے ہمارے ساتھ رہنے والی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ اس کی ہمیں قدر کرنا ہے، اس چیز کی ہمیں عزت کرنی ہے، اس چیز کی ہمیں اس کی اہمیت جاننی ہے۔ وہ چیز کیا ہے جس کی قدر کرنا ہے؟ اس چیز کا نام ماں ہے اور باپ۔ کون ہے؟ ماں ہے اور باپ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک کو پائے، رمضان کی قدر نہ کرے، کیا ہم رمضان کی قدر نہیں کرے ہیں نا؟ حتی المقدور روزے رکھے ہیں، روزہ نہیں رکھے تو کیا ہوا؟ چہرہ روزہ دار جیسا بنائے ہیں، کسی طبیعت بیماری کی وجہ سے نہیں رکھے ہیں تو پھر آگے اس کا کفارہ ادا کرنے کا ارادہ کیے ہیں، اس کا نعم البدل کوئی نہ کوئی راستہ نکالے ہیں، نکل جائے گا، عبادت کا راستہ کوئی نہ کوئی نکل جائے گا، درود کا راستہ کوئی نہ کوئی نکل جائے گا، مگر ماں باپ کی رضا کا راستہ، ماں باپ کو خوش رکھنے کا راستہ، ماں باپ کا دل جیتنے کا راستہ کیا ہے؟ گھر میں اماں بابا ہے، قدر نہیں ہے، ارے ان سے پوچھو کہ ماں باپ کو گوا لیے، جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، کبھی ان کے دل سے پوچھو کہ جو ہے ماں کی ضرورت کیا ہے؟ کبھی ان سے پوچھو کہ باپ کا سایہ کیا ہوتا ہے جن کا باپ مر چکا ہے۔ تمہارے گھر میں اماں بابا ہیں مگر اس کے باوجود بھی بہت سے روزداروں کا مجھے معلوم ہے، بہت سے نماز پڑھنے والوں کا مجھے معلوم ہے، نماز میں کوئی کمی نہیں کرتے، عبادتوں میں کوئی لاپرواہی نہیں کرتے، گھر جانے کے بعد ماں باپ کی عزت بھی نہیں کرتے، ماں باپ کی بات بھی نہیں مانتے۔ بابا کہتے بولنے آئے تو کیا بولتے تھے؟ تم نے کیا معلوم ہے؟ تو چھپے رہو، ہمیں معلوم ہے۔ اماں کہتے میں سمجھانے آئے تو تمہارا کام تمہیں کرو کہ چولہا سجانے کا ہے، پکاؤ گالو، دوسرا کیا بولنے آتے تم؟ کس سے بول رہے ہیں؟ ماں باپ سے۔ بعض نوجوان تو ماں باپ کے اوپر ہاتھ تک اٹھانے کی شکایت ہے، بعض نوجوان گالی گلوچ کرنے کی شکایتیں ہیں۔ یاد رکھو، اگر ہم اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کریں گے تو نہ ہماری نماز قبول، نہ ہمارے روزے قبول، نہ ہماری عبادت قبول۔ کون سا وقت کا مفتی تمہاری عبادتوں کو قبول نہیں کرا سکتا؟ ماں باپ ناراض ہے تو تم جنت میں بھی جا نہیں سکتے، نہ تمہیں جنت ملے گی، نہ تمہیں جنت کا سکون ملے گا، نہ خدا کی رضا ملے گی، نہ رسول کی محبت ملے گی۔ اس لیے نہیں ملے گی کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات مبارکہ میں ایک نوجوان آیا، آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ میں جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں، تو آقا نے فرمایا کہ تیری ماں تو گھر میں زندہ ہے، بوڑھی ہے، تو جا تیرے ماں کی خدمت کر، تجھے جنگ کا ثواب اللہ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے ماں کی، باپ کی خدمت پر تمہیں جنگ کا ثواب دینے والا۔ ذرا سوچو کیا مقام ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ اف ولا تنہرہما۔ بہت سارے انگنت نوجوانوں کی کمپلینٹ یہی ہے کہ ماں باپ کے سے بے وفا ہو گئی ہے اولاد، ماں باپ سے
ساتھ میں رہ رہے ہیں مگر کسی طرح کی کوئی عزت نہیں، کوئی تعظیم نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی چیز نہیں. رات میں 9 بجے 10 بجے 11 بجے ٹیب ہاتھ میں، موبائل ہاتھ میں، کمپیوٹر ساتھ میں، بند کر رہے بات، بس کر رہے بات، چھوڑ رہے بات، ہوں زیادہ ڈر رہا بولے تو جو پٹاپٹی جو اڑنا ہو جائے دیکھتے اس کیا دیکھتے اس کے نقصانات الگ ہیں. میں ان نقصانات کی بحث نہیں کرنا چاہتا. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اپنی والدہ سے اجازت طلب کی. آپ کو بڑے دنوں کے بعد اجازت ملی اس لیے کہ آپ کی والدہ بیمار تھی، فریش تھی، بستر پر پڑی ہوئی تھی، آپ کی خدمت گزاروں کی ضرورت تھی. آخرکار آپ اپنے والدہ کی خدمت میں ہی لگے ہوئے تھے. پرمیشن پوچھا، بڑے دنوں کے بعد پرمیشن ملا اور کہا کہ جاؤ مدینے میں جاؤ، آقا ملے تو ملاقات کرو، نہیں تو واپس آ جاؤ، نہیں تو واپس آ جاؤ. گئے حضرت اویس قرنی اتفاق سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس وقت مدینے میں نہیں تھے. گھر کے پاس گئے، مسجد نبوی کے پاس گئے، کہیں پر بھی آپ سے ملاقات نہیں ہوئی. بس کہا کہ مائی عائشہ کہہ دو کہ گھر اویس آیا تھا، بتا دو کہ قرن سے ایک آپ کا چاہنے والا آیا تھا. بولے واپس آ گئے. کہاں واپس آ گئے؟ اپنے مقام کو واپس آ گئے، اپنے گھر کو واپس آئے. جب معلوم ہوا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہ جو قرن سے اویس آیا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی علم میں یہ بات تھی کہ اویس آیا تھا، ایسے ہی نہیں گیا بلکہ اس کو ضرورت، اس کے والدہ کو اس کی ضرورت ہے، ماں کو بیٹے کی ضرورت ہے اور بیٹا ماں کی وفاداری میں گیا ہے. تو آقا علیہ السلام کو تسلیم نے وہاں وہ صحابی کو کہا کہ جا ماں کی خدمت کر، جنگ کا ثواب ملے گا. اور یہ صحابی ماں کی خدمت کے لیے چلے گئے تو اپنا جبہ مبارک حضرت عمر اور علی کو دیا، کہا کہ جاؤ اویس سے میری امت کی مغفرت کی دعا کراؤ. کہاں مقام ملا؟ کتنے حج کرے تھے حضرت اویس قرنی، کیا کیا اعمال کیے تھے اویس قرنی. آپ کے اعمال کا تو پتہ نہیں مگر آپ کا مقام و مرتبہ بلند کا ہوا. ماں کی خدمت میں تھے تو آقا کا تحفہ آیا ہے، آقا کا سلام آیا ہے، آقا کی طرف سے اجازت ملی ہے کہ اے اویس تم نے اپنی ماں کا دل اتنا خوش کیا ہے کہ رب تمہاری ماں سے راضی ہے اور ماں تمہاری تم سے راضی ہے، تو تمہارا رب جو ہے تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہے. اس بات کی اطلاع میں اپنا جبہ بھیج کر کے کہہ رہا ہوں، تم دعا کرو، جتنی دعا کرو گے میری امت کے لیے اللہ پاک سب دعا قبول کرے گا. مستجاب دعا ہو گئے. آئے کیا خاص کس کی وفاداری میں ملا؟ ماں کی خدمت میں. کس کی وفاداری میں ملا؟ بڑوں کی عزت کرنے میں ملا. آج ہم مقام کی طرف گئے، آج ہم پوزیشن چاہتے ہیں، آج ہم عزت چاہتے ہیں، نہیں مل پا رہی ہے. کیوں نہیں مل پا رہی ہے؟ سب سے پہلے ہم اپنے گھر میں فیل ہیں. ہم اپنے گھر میں فیل ہیں. حکومت کرنے والے حکومت اپنے گھر میں فیل ہوئے ہیں، اور ہم جس گھر میں ہم رہتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہم فیل ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم کہیں سے بھی کامیابی کا راستہ نہیں. کامیاب اگر ہونا ہے تو صحابہ کرام کے راستے پر چلو. کامیاب اگر ہونا ہے تو قرآن کہتا ہے اف ولا تنہرہما، اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کہو، ان کی عزت کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی خوشی حاصل کرو. وہ یہ نہ سمجھے کہ اکثر نوجوانوں کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جو جوان ہونے کے بعد کمانے جب لگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرا پیسہ، میرا ٹیلنٹ میرا اپنا ہے، جو کچھ ہے سو میرا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ واقعہ ہوا. ایک نوجوان آ کر کے شکایت کرا، یا رسول اللہ میرے والد محترم، میرا باپ میں جو کچھ بھی کما کے لاتا ہوں وہ لے جا کر کے اڑا دیتا، لے جا کر کے پیسہ خراب کر دیتا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ میرے باپ کو بلا کر کے کہیے کہ اس کے خرچے کو کتنے پیسے ہونا اتنے رکھو، میرے پاس پیسے لے لیں، میرے پورے پیسے لے اڑا دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ جا کر کے تم اپنے باپ کو لاؤ. اسی اثنا حضرت جبرائیل امین آتے ہوئے بولے کہ وہ تو بلانے گیا ہے. یا رسول اللہ آپ جب اس کا باپ آئے گا تو اس کے باپ سے پوچھو کہ جو ماجرا کیا ہے، اس کے باپ سے پوچھو کہ ماجرا کیا ہے. جب اس کا باپ آئے، باپ آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا
کوئی بتا کیا مانگے گا؟ میرا بچہ تو یہ کمپلینٹ کر رہا ہے، یہ شکایت کر رہا ہے کہ جو یہ کمائی پورا میرا باپ اڑا دیتا، تو کیا خرچہ کر رہا ہے، کیسے اڑا رہا ہے؟ وہ صحابہ تھے، ہمارے تمہارے جیسے نہیں تھے، پی کو کھا کو ٹپاس کو اڑانے کے پاس ٹپاس نہ سمجھتے نہیں، ہاں اس لیے یہاں کی بھاشا میں دوسری بھاشا میں اڑانے کے واسطے ہمارے جیسے مسلمان نہیں تھے، نام وہ اللہ کے رسول کو ایمان کی حالت میں دیکھے ہوئے مسلمان تھے، سچے اور پکے مسلمان۔ آنے کے بعد جو پوچھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا تیرا کیا ماجرا، تو اس بندے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے پوچھو کہ یہ تو پیسے دیتا ہے مجھے کما کر لا کر کے، یہ تو مجھے دیتا ہے پیسہ، اس کا میں کیا کرتا ہوں؟ اس کو خرچہ، اس کا جو کچھ بھی مال آتا ہے میرے پاس، اس کو میں خرچ کرتا ہوں اس کی ماں پر، اس کو میں خرچ کرتا ہوں اس کے بہنوں پر، اس کو میں خرچ کرتا ہوں جو ہے اس کے دادا دادی پر، اس کو میں خرچ کرتا ہوں گھر میں رہنے والے افراد پر، دوسرا کیا کرتا ہوں؟ ارے یہ جو ہے جوان ہو کر کے مجھے میرے سامنے زبان دراز کرتا ہے کہ میں کماتا ہوں، میں لاتا ہوں، ذرا پوچھو تو صحیح کہ جس وقت میں یہ ایک کیڑے کی شکل میں تھا، جو ہے نہ ہل سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا، اپنی جگہ پر پڑا ہوا ریگتا ہوا کیڑا تھا، اسے میں نے حفاظت کیا ہے۔ یہ بیمار ہوتا تھا تو میں روتا تھا، یہ پریشان ہوتا تھا تو میری نیند اڑ جاتی تھی، یہ بستر پر پڑا رہتا تو میں اس کی دوا دارو کا علاج کرتا تھا، اس کو میں نے انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا، اس کو میں نے دنیا دکھایا، اس کو میں نے کندھے پر بٹھا کر کے دنیا کا تعارف کرایا، میں نے جینا سکھایا، کمانا سکھایا، سب کچھ سکھایا، میرے ساتھ رہ کر کے یہ سب کچھ سیکھا، آج کہتا ہے کہ یہ میرا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سنا تم نے، یہ تمہارا باپ ہے، اس کی بات میں نے سن لیا ہے، اب سن، تو تیرے رگوں میں دوڑنے والا خون اور تیری ذات بھی تیرے باپ کی ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، وہ جیسے چاہے اس کو خرچ کرے، اس کا اختیار ہے، تو مفت تک نہیں کہہ سکتے، مفت تک نہیں کہہ سکتے، باپ کا مال ہے، وہ اولاد ہے تو بھی باپ کا ہے، تیرا مال بھی باپ کا ہے، وہ جیسا چاہے خرچ کرے، وہ حرام تو نہیں کر رہا۔ نوجوانوں سنو اس بات کو، سمجھو، آج ہم اپنے گھروں میں کیسے ہیں، باہر تو بڑے اچھے ہیں، گھروں کی حالت کو سنبھالو، سنبھالو، اگر نہیں سنبھالو گے، وہ سے صاحب بھی بخشش نہیں کراتے، وہ سا مفتی بھی بخشش نہیں کراتا، اپنا نمازاں پڑھائیں گے، اچھلے کرائیں گے، چھٹیاں کرائیں گے، بخشش نہیں کرا سکتے، نہیں کرا سکتے، دل کی تسلی پور کمائی کا ہاتھ میں بہت جاری ہوتے۔ ورنہ اصحاب الاعراف کی احادیثوں میں اس بات کا تذکرہ ہے، بڑا تعجب ہوا جس کا ذکر ابن کثیر نے کیا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتیوں میں سے کچھ امتی وہ رہیں گے جو جنت میں بھی نہیں جائیں گے، دوزخ میں بھی نہیں جائیں گے، وہ مقام عرب پر رہیں گے، بیچ میں رہیں گے، ٹیلے پر، ایک پل پر، ایک برج پر۔ وہ جب رہیں گے تو ادھر خوف، دوزخ کا خوف ستاتا رہے گا کہ اللہ ہمیں کہیں جہنم میں نہ ڈال دے، ادھر جنت کی تمنا انہیں للچاتی رہے گی کہ یا اللہ جنت میں ہمیں بھیج دے، ادھر جنت میں بھی جا نہیں سکیں گے، ادھر دوزخ میں بھی جا نہیں سکیں گے، فیصلہ نہیں، بیچ میں لٹک رہے، کیا ہوگی حالت؟ جنت میں رہتا تو سکون میں رہ جاتا، دوزخ میں جلا تو گمراہ مارتے رہتا تھا، یہاں بیچ میں بولو نہ نیند نہ چین، کیا ہوتا کہ کیا نہیں، کیا ہوتا کہ کیا نہیں، کہ یہ حالت میں ہے۔ تو آقا علیہ السلام وہ تسلیم فرماتے ہیں کہ یہ دوزخ میں اس لیے نہیں گیا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی۔ وہ فرما برداری کیا ہے؟ میدان جنگ میں گیا، شہید ہوا تو اللہ نے اس کو جنت واجب کر دی، مگر جنت میں نہیں جا رہا ہے۔ کیوں نہیں جا رہا ہے؟ کہ اس کی ماں اور باپ دونوں ناراض ہیں، اس لیے جنت میں جا نہیں رہا ہے۔ وفادار بناؤ، پہلے اپنے ماں باپ کے وفادار بنو، اپنے علماء کے وفادار بنو، مشائخین کے صاحبان کے وفادار بنو، تب کہیں جا کر کے۔ وفاداری ایسی نہیں ہے، بہت سارے لوگ جو ہے ماں باپ کو لات مار کے صاحبان بن جاتے، بہت سارے لوگ جو ہے صاحبان کو لات مار کے عالمان بن جاتے، بہت سارے لوگ جو عالمان پاس آ کے دونوں چھوڑ ڈالتے۔ نہیں، اسلام یہ نہیں سکھاتا، اسلام ہر درجے والے کی تعظیم و تقریم سکھاتا ہے،
ہر ایک کی جو ہے تعظیم و تقریم کا ادب احترام سکھاتا ہے. جتنا جیسا ادب آپ کو ماں باپ کا کرنا ہے ویسا ادب اپنے استاد کا کرنا ہے. جیسا ادب اپنے استاد کا کرنا ہے. ماں سے باپ سے بڑا ادب جو ہے مرشد کا ہے. وہ مرشد کا ہے جو تمہیں معرفت دلائے. پیٹ پالو صاحبان کا نہیں, میں صاحب نہیں بولے تو نہیں. معرفت سمجھانا, رب سے رشتہ جوڑنا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے قابل بنانا, وہ سعادت ہے. مارکیٹنگ کے سعادت نہیں. سعادت وہ ہے رشتہ جوڑتا ہے نبی سے. سعادت وہ ہے پنجتن پاک سے رشتہ مضبوط کرتا ہے. جب دل کرے تو عشق کی آگ میں جل کر کے یاد لگائے تو پنجتن پاک بھی مدد کو آئے, وہ پیر ہوتا ہے. بقیہ سب منگل, بقیہ سب منگل تماشے ہیں سب مارکیٹنگ کے. مجھے معاف کرو, میں بات کرنے سے مقاصد, تم بناتے ہو مرید تو اس کو وہاں تک پہنچاؤ. تم بناتے ہو شاگرد تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے آگاہ کرو, بیدار کرو, چلاؤ, اس راستے پر بناؤ. ورنہ تمہیں حق نہیں کہ میں عالم ہوں کہنے کا, تمہیں بھی حق نہیں ہے کہ میں صاحب ہوں کہنے کا. بات چلے گی تو دور تک جائے گی, مجھے جانا ہے, مجھے بات کرنی ہے. بس آپ اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے وفادار پہلے بنو, ماں باپ کے وفادار پہلے بنو. میرے آقا نے بتایا کہ باپ تمہارے جنت کے دروازوں میں سے دروازہ, ماں تمہاری جنت ہے. اس لیے بڑے بزرگ بولتے تھے, کیا بولتے تھے معلوم, ماں مکہ باپ مدینہ بولتے تھے. ماں مکہ باپ مدینہ بولتے تھے, تماشے کو نہیں بولتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہی مدینی تاجدار آتا ہے جو یہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں معلوم, مکہ بولے تو ماں مکہ باپ مدینہ. کیسا ماں مکہ باپ مدینہ؟ آقا کیا فرماتے ہیں کہ اگر تیرے پاس دولت نہیں ہے کوئی فکر مت کر, تیرے پاس ثروت نہیں ہے کوئی فکر مت کر, حکومت نہیں ہے کوئی فکر مت کر, پیسہ نہیں ہے کوئی فکر مت کر, کیا کر, کچھ بھی مت کر, ماں باپ کو خوش کر لے, ماں باپ کو خوش کر لے. گھر میں ماں اور باپ زندہ ہیں تو صبح میں جاتے جاتے ایک اسمائل دے کے چلے جا رہے تھے, ذرا ہنسی سے, امی جا کے آؤ, ابا جا کے آؤ, تھوڑا ہنسا کے چلے جاؤ, خوش کر کے چلے جاؤ. تو آقا کیا فرماتے ہیں, آقا فرماتے ہیں جو گھر سے نکلتے نکلتے بیٹا جائے یا بیٹی جائے, جاتے جاتے ماں باپ کو خوش کر کے جائے, ماں اور باپ دل سے کہیں کہ بیٹا جا تیری اللہ حفاظت کرے, اتنا ماں باپ دعا دے اور وہ ماں باپ کو خوش کر کے جائے. تو آقا فرماتے ہیں کہ ایک مبرور حج کا ثواب ان کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. مبرور حج کا ثواب, مبرور وہ جو رد نہیں ہوتا. آج کا کوئی مفتی ہے یا کوئی صاحب ہے جو اس بات کی گارنٹی دے تو جا کر کے حج کر کے آ رہا ہے, وہ قبول ہو رہا ہے رب کی بات کا. لاؤ کوئی سند, بہت ہو گئے بات, بہت ہو گئے تماشے. کوئی دے سکتا ہے کہ جو جا رہے ہیں حج کرنے ان کا حج قبول ہے, دے سکتا ہے. پیدا ہوا کوئی مفتی, پیدا ہوا کوئی عالم, پیدا ہوا کوئی صاحب کہ وہ بتا دے کہ جو بس تیرا حج قبول ہے, جا کے 4 لاکھ روپے خرچہ کرتا ہے, بس حج قبول ہو گیا. کوئی گارنٹی نہیں. کیا کرے, کچھ بھی نہیں. امی کو ابا کو ہنسائے, خوش کرے, ان کا دل جیت لیے, امی ابا سے دعا لے لے کے باہر نکل گئے, 1000 بلاؤں سے بچ گئے, اللہ کی امان میں آ گئے, تمہاری کمائی میں برکتیں مل گئی. لوگ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ جو میں اپنے ٹیلنٹ سے کماتا ہوں, میں اپنے ہنر سے کماتا ہوں, میرے اپنا جو ہے معاملہ وہاں تک پہنچے, میں اتنا کماتا ہوں, وہ کماتا ہوں, یہ میں اپنے آپ سے کماتا ہوں, میں اپنے آپ سے کماتا ہوں, میرا اپنا ہنر ہے. تمہارا اپنا ہنر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ارے دیوانے, تو سمجھ رہا ہے کہ تو کما رہا ہے, نہیں, تیرے گھر میں اجلے والا والی کمر جھکے والی بڈھی جو گھر میں ہے تیرے, وہ تیری ماں ہے کہ نانی ہے کہ دادی ہے کہ وہ تیرا باپ ہے کہ نانا ہے کہ دادا ہے کہ تیرے گھر میں جو بوڑھے ہیں, تو سمجھ رہا ہے کہ تو پال رہا ہے, تو نہیں پال رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقوں میں ان کے نام کے ٹکڑے تیرے جھولے میں ڈال رہا ہے, تو ان کے نام پر پل رہا ہے. ارے بیوقوف, تو کیا سمجھتا ہے کہ تو پالتا ہے, تو پل رہا ہے ان کے ٹکڑوں پر. وہ بوڑھوں کے ٹکڑوں پر پلنے والا کتا, تو یہ کہتا ہے کہ میں پالتا ہوں. پاگل ہے, پاگل ہے, پاگل ہے. مجھے پیٹ پالو بیان کرنا نہیں آتا بابا. آپ دیکھ رہے ہیں, شروع سے دیکھ رہے ہیں,
مجھے ٹائم پاس کر کے تم نے ہتھیلی میں جنت دکھانے کا بیان کرنا نہیں آتا. میں کڑوے بیان کرنے کا عادی ہوں. جو چل رہا ہے وہ بول رہا ہوں, جو دکھ رہا ہے وہ بول رہا ہوں. اصلاح کرو اپنی. کیا ہے ماں باپ ہمارے؟ اگر ہے تو پھر وہ سایہ ہے, رحمت کا سایہ. ذرا پوچھو کسی کا, اگر باپ نہیں ہے تو پوچھو اس کے پیچھے کسے تو کسے سنائے اپنا درد. باپ جب تک زندہ رہتا ہے تو جو ہے بیٹے کے لیے کیا ہوتا ہے, کائنات کی سب سے بڑی طاقت. باپ بس کچھ بھی نہیں رہتا ہوں, کیا بھی نہیں رہتا, بیٹا میں ہوں جا بغیر تو اسے ایک غرور دے, ایک پاور مل جا, ایسا کچھ پوچھ جاتا نہیں ہے. اسے پوچھو قدر کرو. یہ قدر نہیں ہے, قدر کی رات میں تمہیں جاگے برابر, مگر قدر تمہاری کب پڑے گی؟ گھر میں رہ سے پہلے ماں مکہ باپ مدینہ کی قدر کرو. نانا نانی دادا دادی بڑے بزرگ ہیں ان کی قدر کرو. باہر نکلے جو ہے بڑے بزرگ ہیں ان کی قدر کرو. تم اگر یہ قدر نہیں کرو گے تو تمہاری قدر آلریڈی چکر میں آ گئی ہے. تمہاری قدر چکر میں آ گئی ہے. میں دیکھ رہا ہوں امام حسین کے نام پر چندہ کھانے والے کون سے حسین کو لاتے ہیں میدان میں. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیثہ قرآن پڑھ کر کے سنانے والے کون سا عالم آتا ہے میدان میں. میں دیکھ رہا ہوں مسلمانوں کے ووٹوں پر جیت کر کے آنے والے کون سا قائد آتا ہے میدان میں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون ہے جو مسلمانوں کی ڈور سنبھالے گا. بس یہ ووٹر کے لیے, یہ چندے کے لیے, دھندے کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. لگاؤ میرے پہ فتوا, بہت لگتے ہیں, میں عادی ہوں. مگر ضرورت ہے, جو ضرورت ہے وہ بول رہا ہوں. بیدار ہو جاؤ, بیدار ہو جاؤ. جدا ہو گئے ماں باپ تو پھر ہاتھ آنے والے, پھر آتا کچھ بھی کرو آپ نے. اگر کوئی ماں باپ کا, ماں کا ہو یا باپ کا ہو, پیشاب پیخانے کو صاف کرنے کا اس کو موقع ملتا ہے تو ناک نہ چڑھائے. اگر تمہاری ماں تمہارا باپ تمہارے منہ منہ کو اگر صاف نہیں کرتے تو بیٹا تم کھڑے ہو کے 6 فٹ 5.5 فٹ کے گدھے نہیں بنتے. انہوں نے صاف کیا ہے تو اگر تمہیں موقع مل رہا ہے تو تم سمجھو کہ میرا نصیب ہے, اللہ نے مجھے زندگی میں میرے گناہوں کو دھونے کا موقع دیا ہے, مجھے جنتی کرنے کا موقع دیا ہے. اس موقع کو گواؤ مت گواؤ. یہ رمضان آتا رہے گا, آنے والا رمضان تمہارے مقدر کو سنوارنے والا رمضان ہو, تو آج سے قسم کھا لو کہ ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں. کیا ہے معلوم, ان کی دعائیں کیسے ہوتی ہیں, ان کا چرچا کیسے چلتا ہے, آپ کو معلوم ہے؟ پتا نہیں ہے. آپ جب تک رہتے ہیں تب بھی ہمارے کام آتے ہیں, ہم سے جدا بھی ہوتے ہیں تو تب بھی ہمارے کام آتے ہیں. دوسرا کون بھی نہیں آتا رہے بابا, نہیں آتا. جس کے ماں باپ ناراض ہے میرے تجھے عالمہ بھی لات مارتے, صاحبہ بھی لات مارتے, پولیس والے رہتا کا صاحبہ بھی عالمہ بھی. ہاں اتنا معلوم نہیں. ایگزامپل دے بولو, وہ سب بھی عالم ایک جگہ ٹکڑ رہتا کیا نہیں رہتا, یہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں. بولے تو اللہ کی حکومت ہے, پولیس اللہ ٹرانسفر ہوتے رہتا, جاتے رہتا, ٹرانسفر ہوتے رہتا, جاتے رہتا. صاحبہ کا بھی ماجرا ایسے تھا. پالکیاں نکلتے تھے پہلے تصوف کے, پالکیاں نکلتے تھے, دلوں کو زندہ کرنے کے تعلیمات ہوتے تھے, مجاہدات کرتے تھے اور کراتے تھے بٹھا کر کے. ہول سیل مریدی نہیں تھی, کراتے تھے, تیار کراتے تھے, کم سے کم 1 آدھ دن 2-4 دن مہینے میں ہفتے میں دیتے تھے, ریڈی کرتے تھے. اس کے بعد بولتے تھے کہ اب تو جا میدان میں, جس گلی سے تو گزرے گا اس گلی سے بلا بھاگ جائے گی. آج کتنے صاحبہ نہیں, کتنے مریدہ نہیں, پوری مریدہ بیٹھے جو ہے دیکھنے والوں کو مردے لگے. اس وجہ سے ہمارے بغانے شروع ہو. ہم مریدہ, ہمارے دل زندے نہیں ہیں, اس لیے دنیا والوں کو مردے لگ رہے. اس لیے ساری دنیا یہ مردے ہمارے پیچھے کہاں آنے کا, بلکہ دنیا ہمارے پیچھے پتلے مار. ان کو نہیں کرتا, ان کا تجھے کیا حساب ہے, جو مریدہ نہیں رہتے ان کا تو میں نہیں کرتا. میں اپنے گھر کی اصلاح تو کروں گا. کون بولے, کون بولے, بولتے کون سے. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ ماں باپ کی دعائیں آخری بار, سحری کا ٹائم آ گیا, سحری کا ٹائم آ گیا, بات ختم کریں گے, سلام پڑھنے کے لیے. جیسے آخری بات بولو, کیسے کام آتی ہے نوجوان مکے سے بہت دور تھا,
بہت دور تھا، بہت دن ہوا یاد آ رہا ہے، مگر میں اپنے انداز سے آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ بہت دور تھا، اس نے نیت کر لیا۔ کیا نیت کر لیا؟ یہ فلاں کام میرا ہو گیا، فلاں کام میرا ہو گیا، منت مان کہ میں کعبے کی چوکھٹ کو چھوؤں گا، فلاں کام میرا ہو گیا تو کعبے کی چوکھٹ کو چھوؤں گا۔ مان لیا منت، کچھ دنوں کے بعد منت پوری ہو گئی۔ اب منت پوری کرنا نہ ہو، منت پوری کرنا، کعبے کی چوکھٹ کو چھونا، جانا بولے تو اتنا سرمایہ نہیں، اتنا وقت نہیں، اتنی جو ہے وہاں تک پہنچنے کی سکت نہیں ہے۔ آ کر کے پوچھنے لگا صاحب کوسے کی دھن میں تھا، منت بن لیا، کعبے کی چوکھٹ کو چھون تو اب جا نہیں سکتا، وہاں رہ نہیں سکتا، وہاں تک جانے آنے کا سامان بھی نہیں، سہولت بھی نہیں، میں کیا کروں، کیا کروں گا، کیا کروں گے؟ تو جواب کیا آیا بولے؟ کیا آیا بولے؟ جواب یہ آیا کہ جو ہے گھر میں ماں زندہ ہے، ماں زندہ ہے۔ بولے کہ ماں زندہ نہیں ہے، ماں زندہ نہیں ہے، ماں زندہ نہیں ہے تو باپ زندہ ہے۔ بولے کہ باپ بھی زندہ نہیں ہے۔ بولے کہ ماں اور باپ دونوں زندہ ہو گیا، دونوں میں سے ایک زندہ ہوتا، جا کر کے تو ان کے قدموں کو چوم لیتا تو کعبے کی چوکھٹ کو چومنے کا ثواب مل جاتا۔ جھکنے نہیں ہوتا ہمنا۔ میں بولا نہیں ہمنا پرانا دین پسند نہیں، بلکہ نئے نئے جماعتہ نئے نئے دینوں میں کیا ہے، جو لوگ کے تلوے چاٹا تو بھی یس اما پاؤں پڑا غلط شرک، اما نے پاؤں پڑا تو بابا پاؤں پڑا تو شرک، جو لوگ تلوے چاٹا تو بھی کیا ملے سبحان اللہ۔ تجھے حرام ہونے سے بچنا تیرے ماں باپ نکاح کر تجھے پیدا کرے، شریف کے دیوانے، تو اگر بغیر نکاح کے پیدا ہوتا تو زمانے کے لیے کلک ہوتا، تجھے کلک نے بنا تو انہوں شریک ہو کے ایک دوسرے کی زندگی میں شریک ہو کو تجھے پیدا کرے، حلال بنائے، مگر تو اب بڑا ہو کو جوان ہو کو سو بھول گیا، اب ماں باپ کی پاؤں پڑنا بولے تو تیرا ختم، شریک کیا کرتا نہیں کیا بولے ماں باپ، لیکن نہیں ایسا، دونوں بھی نہیں، دونوں بھی نہیں ہے تو کیا کر، ایک کام کر، جا کر کے تو جس قبرستان میں تیری ماں کی خبر ہے وہاں جا کر کے جو خبر کو بوسا دے دے، وہاں کون قبرستان میں دفن ہوئی وہ بھی معلوم نہیں ہے، سب وہ بھی معلوم نہیں، بچپنا تھا ماں انتقال ہوگی معلوم نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ بولے ایک کام کر، ایک بوسٹی میں قبرستان میں جا وہ قبرستان میں جا کر کے ایک لکیر کھینچ، تصور کر یہ میری ماں کی خبر ہے اور اس خبر کے قدموں کو چوم لے تیری منت پوری ہو جائے گی۔ کیا مقام ہے ماں کا، کیا مقام ہے باپ کا، ذرا سوچو تو صحیح۔ یہ انمول نعمت ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ہے، اس کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی بات مانو، ان کی بات پر چلو، اس میں ہی تمہاری ہماری سب کی بھلائی ہے۔ ہاں جس کے والدین گزر گئے ہیں وہ غم نہ کرے، اس لیے غم نہ کرے کہ آپ قدر کی رات میں ہیں، آپ قدر کی رات میں ہیں، اس لیے کہ اولاد کی طرف سے بھی فیض ماں باپ کو پہنچتا ہے، اولاد کی نیکیوں کا ثواب بھی ماں باپ کو پہنچتا ہے۔ واقعات بہت ہے بولنے کے لیے، یہاں پر آپ جیسے بیٹھے ہیں یہاں کا آپ کا بیٹھنا اللہ کو قدر کی رات میں پسند آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ماں جدا ہے، باپ جدا ہے، فکر مت کرو، خبر سے ہی ان کی قدر کو بلند فرمائے گا، اتنی بلند فرمائے گا کہ جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے گا، کیونکہ قدر کی رات کا وعدہ ہے کہ ادخل من النار، یہ اشرا جو چل رہا ہے جہنم کی آزادی کا اشرا چل رہا ہے، تو جہنم کی آزادی میں ہم زندہ ہیں، ہم سے پہلے جو گزر گئے ہیں اللہ پاک ہماری وجہ سے ان کے لیے مغفرت فرمائے گا، یہ یقین کامل ہے۔ چلیے کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام پڑھا جائے۔